السلام علیکم ناظرین۔ پردے کے پیچھے چھپی سچائی جب باہر آتی ہے تو اچھے اچھوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو ابھی اس ویڈیو کو بند کر دے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی داستان سنانے جا رہا ہوں جو سنسنی اور تیکھے جذبات کی وہ آخری حد چھو لے گی۔ یہ کہانی کسی عام لڑکے لڑکی کی نہیں ہے، بلکہ ایک عالی شان بنگلے میں رہنے والے ایسے جوان دلوں کی ہے جو دولت کی چمک اور جوانی کی تپش میں اندھے ہو کر ایک ایسی کالی رات کا حصہ بن گئے جس نے شرافت کے سارے برم پامال کر دیے۔ ایک ایسی حسین اور مغرور لڑکی جس کا نام ردا تھا، اور ایک ایسا خوبصورت نڈر جوان جس کا نام عادل تھا۔ ان دونوں کے درمیان چلنے والے ایک پوشیدہ اور تیکھے سلسلے نے جب ایک سنسان رات کو جنون کی حد پار کی۔ ردا ایک بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی جو دولت کے نشے اور بے پناہ حسن کے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ردا کا سحر ایسا تھا کہ جو اسے ایک بار دیکھ لے وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اور اس کے وجود کی بناوٹ میں ایک ایسی تیکھی کشش تھی جو کسی بھی مرد کے تن بدن میں سنسنی دوڑا دے۔ ردا اپنی اس جوانی کی آگ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی، لیکن وہ اپنے معیار کے مطابق کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اسی بنگلے میں عادل اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا جو وہاں سالوں سے فیملی ڈاکٹر کے طور پر آتے جاتے تھے۔ عادل خود بھی میڈیکل کا طالب علم تھا اور اس کی پرکشش مردانہ وجاہت اور نڈر شخصیت ردا کے دل میں ایک طوفان کھڑا کر چکی تھی۔ عادل کا بنگلے میں روز کا آنا جانا تھا اور ردا ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر عادل کے سامنے آتی تھی۔ ان دونوں کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ وہ فون پر باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ بنگلے کے بڑے لائبریری روم میں جب سب سو جاتے تو کتابیں پڑھنے کے بہانے ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ ردا عادل کو دیکھ کر اپنی زلفیں ایسے لہراتی اور ایسے تیکھے انداز میں مسکراتی کہ عادل کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ دونوں کے درمیان اس پرسکون ماحول میں جذبات کی ایک ایسی خاموش تپش بڑھ رہی تھی جو کسی بھی وقت ایک بڑا طوفان بن سکتی تھی۔ عادل بھی ردا کے اس بے باک حسن پر دل و جاں سے فدا ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ردا کے لیے ایک سچی تڑپ تھی، جبکہ ردا صرف اپنی تنہائی اور جوانی کا شوق پورا کر رہی تھی۔ پھر ایک ایسی رات آئی جب ردا کے والدین ایک بہت بڑی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اور بنگلے کے تمام ملازمین رات کو اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی اور ردا بنگلے کے سب سے اوپر والے بڑے ہال میں اکیلی تھی۔ عادل ردا کی طبیعت کا معائنہ کرنے کے بہانے رات کے آخری پہر وہاں پہنچا، کیونکہ ردا نے اسے خود فون کر کے بلایا تھا۔ ہال کے اندر داخل ہوتے ہی عادل کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ماحول بالکل مختلف تھا۔ چاروں طرف دھیمی پیلی روشنی جل رہی تھی اور ردا نے ریشم کا ایک انتہائی تیکھا اور گہرا لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا گورا وجود کسی شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ ردا کے چہرے پر کوئی ڈر یا جھجک نہیں تھی۔ وہ عادل کے بالکل قریب آئی اور اس کے چہرے پر اپنے گرم ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی مدھم مگر تیکھی آواز میں بولی، عادل، کب تک اس شرافت کے مکوٹے کے پیچھے اپنے جذبات کو چھپاؤ گے؟ آج اس پورے بنگلے میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں اس جوانی کی تپش میں مزید اکیلی نہیں جلنا چاہتی۔ اگر سچے مرد ہو تو آگے بڑھو اور میری اس تنہائی کا حساب کرو۔ یہ تیکھے الفاظ عادل کے وجود میں ایک کرنٹ دوڑا گئے اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ عادل نے ردا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس رات اس عالی شان بنگلے کے بند کمرے میں ہوس اور محبت کے سارے پردے چاک ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کی تمام جسمانی دوریاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ گھنٹوں گزر گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کی اس شدید آگ میں جلتے رہے۔ ردا کی آنکھوں میں ایک انوکھا خمار تھا اور عادل اس تیکھے حسن کے لمس میں اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ رات کا آخری پہر گزر گیا اور جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی
تو عادل نے ردا کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری دیکھی۔ عادل نے محبت سے ردا کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ردا نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور نہایت تیکھے اور کڑوے انداز میں بولی، عادل، تم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ تم صرف ایک معمولی ڈاکٹر کے بیٹے ہو اور میں نے تمہارے ساتھ صرف اپنی ایک رات کی تنہائی دور کی ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اسی لیے چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ مجھ سے یہ امید مت رکھنا۔ یہ سنتے ہی عادل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سچا پیار اور اندھا عشق ایک پل میں مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد عادل نے دن رات محنت کی اور وہ ایک بہت بڑا سرجن بن گیا، لیکن ردا کی زندگی میں مکافات عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ردا کے والد کا بزنس ڈوب گیا اور وہ سڑک پر آ گئے۔ ردا کی شادی جس امیر لڑکے سے ہوئی تھی وہ ایک نمبر کا جواری نکلا، جس نے ردا کی زندگی کو جہنم بنا دیا، اور ایک رات ایک بڑے حادثے میں ردا کا شوہر شدید زخمی ہو کر اسی ہسپتال پہنچا جہاں عادل سب سے بڑا ڈاکٹر تھا۔ ردا جب روتی ہوئی ہسپتال پہنچی اور سامنے عادل کو دیکھا تو شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھک گئی۔ عادل نے ردا کے شوہر کا علاج کیا اور اس کی جان بچا لی۔ ردا عادل کے سامنے روتے ہوئے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی اور بولی کہ میں نے تمہاری سچی محبت کا مذاق اڑایا تھا اور آج قدرت نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ عادل نے مسکرا کر کہا، ردا، اللہ کا انصاف بہت بڑا ہے۔ جوانی اور دولت کا غرور ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہاری وہ ایک تیکھی رات تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن چکی ہے۔ ردا سر جھکائے کھڑی رہی کیونکہ وہ سب کچھ ہار چکی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ردا اور عادل کی وہ بولڈ اور سبق آموز کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جوانی اور پیسے کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن قدرت جب حساب لیتی ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ مصالحے دار اور تیکھی ہونے والی ہے۔ خدا حافظ۔ دوستو، سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔